السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے پہلے چلتے ہیں اس بہن کا، اس بیٹی کا آڈیو میسج سنتے ہیں۔ اور یہ صرف میسج ہی نہیں بلکہ ایک کہانی ہے، ایک دکھ بھری داستان ہے، اور یہ صرف اسی لڑکی کا نہیں ہے، اسی بیٹی کا نہیں ہے، بلکہ ہر اس بیٹی کا ہے، ہر اس بہن کا ہے جو اب تک اپنے گھروں میں موجود ہے، اپنے گھروں میں بیٹھی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے۔ چونکہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میری بیٹی پڑھ لے گی، میری بیٹی ڈگری لے لے گی، میری بیٹی کا ایجوکیشن مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تو اچھے سے اچھے رشتے آئیں گے۔ تو میں ایسے ماں باپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیٹی کی شادیاں ڈگریوں پہ نہیں ہوتی، بیٹی کی شادیاں ایجوکیشن پہ نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی کی شادیاں تو خوبصورتی پہ ہوتی ہے، اس کی جوانی پہ ہوتی ہے، اور آپ لوگ ان کی جوانیوں کو، ان کی خوبصورتیوں کو گھر پہ رکھ رکھ کے ان کی خوبصورتیاں بگاڑ دیتی ہے۔ خاص طور سے اس ویڈیو کو، اس آڈیو میسج کو اس ماں باپ کے پاس ضرور پہنچانا جو اس طریقے کا خیال رکھتے ہیں، اور اس ماں باپ کے پاس بھی پہنچانا جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں موجود ہے یا جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے، شادی کی عمر ہو گئی ہے، تو ایسے ماں باپ کے پاس اس ویڈیو کو، اس آڈیو میسج کو آپ حضرات ضرور سے ضرور پہنچائیں۔ پہلے اس بہن کی، اس لڑکی کی آڈیو میسج سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 5 سال سے مسلسل میرے امی ابا میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، نہ میرا رشتہ ہو پا رہا ہے نہ نکاح۔ اس میں سب سے بڑی غلطی میری اور تھوڑی بہت میرے پیرنٹس کی۔ جب 20-22 سال کی عمر میں میرے رشتے آنے شروع ہوئے تب میں نے بہت زیادہ نخرے دکھائے، ادھر نہیں کروں گی، ادھر نہیں کروں گی، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور میرے پیرنٹس نے بھی تھوڑا بہت میرا سپورٹ لیتے ہوئے یہ بات رکھی کہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد رشتہ دیکھیں گے۔ اور اس چکر میں آج میں شاید لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں کہ اب میرا رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو غلطی میں نے کی ہے وہ آپ نہ کریں۔ ایجوکیشن کے لیے پوری زندگی پڑھیے، آپ کبھی بھی اپنی ایجوکیشن کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن نکاح کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ایک ایج ہوتی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ نے نکاح نہ کیا، وہ ایج آپ کی چلی گئی، پھر رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی میں رول نہیں ہے کہ اگر آپ میرڈ ہو تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور نہ دین شریعت آپ کو ایجوکیشن لینے سے روکتی ہے۔ تو نکاح کر لو صحیح عمر پہ، اس کے بعد آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لو۔ ایک لڑکا نکاح کے لیے سب سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورتی، اس کی عمر۔ ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک جوان خوبصورت ہمسفر ملے۔ ایک لڑکا لڑکی میں خوبصورتی دیکھتا ہے، عمر دیکھتا ہے، نہ کہ اس کی ایجوکیشن، جو کہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میری ایجوکیشن کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، میری عمر کو دیکھا جا رہا ہے، میرے اخلاق کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، بڑھتی عمر کے ساتھ میری ڈھلتی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو میری بہنیں، یہ حق بات ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خوبصورتی ڈھلتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے لڑکیوں کے پاس آپشنز ختم ہوتے جاتے ہیں۔ میں تو بولوں گی بچتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نقصانات، فیملیز کے تانے، ریلیٹیوز کی باتیں، یہ بھی تو جلنی پڑتی ہے۔ تو نکاح کو جلدی کریں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، معاشرے کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے۔ لاسٹ میں یہی کہوں گی، ریت رواج رسموں سے پرے آؤ سنت طریقے سے نکاح کرے، نکاح کو آسان کرے۔ آپ نے اس بہن کی آڈیو میسج کو سنا، یہ صرف میسج ہی نہیں بلکہ ایک دکھ بھری داستان ہے۔ سن کر کیسا لگا؟ کچھ احساس ہوا آپ کو؟ یہ صرف ماں باپ کی ہی غلطی نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے، پورے سماج، پوری سوسائٹی کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج کل بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اور ایسے ماں باپ چادر اوڑھ کر سو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں تو ہو ہی جائے گی۔ آج ہمارا معاشرہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے جس کے بنا پر زنا عام ہو چکا ہے۔
بدکاریاں عام ہو چکی ہے اور حلال کام بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کرنا، چونکہ فضول، جھوٹی اور فالتو عمل بھی داخل ہے اس میں۔ مہنگے سے مہنگے شادی، جہیزوں کا ڈیمانڈ ہونا، خواہ کے خرچ کرنا، یہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ دن بدن حلال کام مشکل اور دن بدن حرام کام آسان ہوتا جا رہا ہے۔ انتہا کی حد تب ہو جاتی ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ پہلے تم نوکری کرو پھر ان کے بعد شادی ہوگی، پہلے تمہارے پاس نوکری ہونی چاہیے، پہلے تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے پاس خود کا بینک بیلنس ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد میں تمہاری شادی کروں گا۔ تو میں ایسے ماں باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی اولاد زنا کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو یہ گناہ صرف اولادوں ہی تک نہیں رہتا بلکہ اس گناہ کے حقدار ماں باپ بھی ہوتے ہیں، برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ویسے تو شریعت صبر کا نام ہے کہ شریعت میں صبر کا بہت بڑا دخل ہے کہ کوئی بھی کام صبر سے کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 1، جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اسے کھانا کھلانے میں۔ نمبر 2، مردوں کو جلدی دفنانے میں۔ نمبر 3، اگر آپ کسی سے قرض لیے ہیں تو قرض کی ادائیگی میں۔ نمبر 4، اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں۔ نمبر 5، جو کہ بہت ہی اہم ہے، کہ اگر تمہاری شادی کی عمر ہو جائے، تمہاری نکاح کی عمر ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ فوراً نکاح کر لیں۔ امید ہے کہ آپ سبوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔